ناظرین، اب ہم سورہ ہجر آیت نمبر 94 سے 99 کا ایک گہرا تجزیاتی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر یاد رہے کہ انشاءاللہ ہم اسے عام زبان میں پیش کریں گے۔ سورہ ہجر کی ان 6 آیات میں دعوت و قیادت کا ایک جامع پروٹوکال پیش کیا گیا ہے جو 4 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، وضاحت پیغام، یعنی جو پیغام پیش کریں وہ بالکل واضح ہو۔ نمبر 2، مزاحمت کی پیشگی توقع، یعنی جب دعوت پیش کی جائے گی تو ریزسٹنس ہوگا، اس کی توقع رکھیں۔ نمبر 3، جذباتی توثیق، اگر ایموشنل پین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 4، ایک روحانی ترتیب بتائی گئی جو آخری سانس تک جاری رکھنا ہے۔ اگر اسے ہم انگریزی میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں The 4-step protocol of steadfast leadership۔ نمبر 1، مشن کلیئرٹی۔ نمبر 2، ریزسٹنس نارملائزیشن۔ نمبر 3، ایموشنل ایکنالجمنٹ۔ نمبر 4، اسپرچول ریکیلیبریشن اینڈ لائف لانگ کنسسٹنسی۔ اب ہم جستہ آیتوں کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پیش کریں گے اور ان کے تفسیری نکات پر بھی بات کریں گے۔ آیتوں کے اس مجموعے کو ہم 4 پارٹ میں سمجھیں گے۔ پارٹ 1 کیا ہے؟ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 94، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ علل اعلان بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں۔ کلاسیکی مفسرین نے فَاصْدَعْ کے لفظی اسلوب پر بہت ہی شاندار گفتگو کی ہے اور توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی مادہ صاد دال عین کے اندر شگاف ڈالنا، چیر دینے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امر کو ظاہر کر دینا، کھول کر بیان کرنا، اعلان کرنا اور شگاف ڈال کر حق بات واضح کر دینا۔ لغوی زاویے سے دعوت کا پہلا معیار کیا ہے؟ وہ یہ کہ ابہام ختم کرنا اور حق کو واضح طور پر پیش کرنا، یعنی میسیج میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہونی چاہیے، پیغام سٹریٹ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے۔ ایسی وضاحت جو اجتماعی فضا میں شگاف ڈال دے اور حق کو نمایاں کر دے۔ اس سے یہ نفسیاتی اصول نکلتا ہے کہ قائد یا داعی کو اپنے مشن کو ایک مرکزی جملے میں ڈھالنا ہے، پھر اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ موڈ اختیار کرنا ہے، الگ الگ اسلوب میں اسی مرکزی نقطے کو بیان کرنا ہے، اس کے ذیلی عنوانات بنانے ہیں اور ان ذیلی عنوانات کے ذریعے سے اس مرکزی مضمون کو بیان کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو مختلف جملوں میں ڈھال کر بیان نہیں کر پاتے۔ ہم رٹے رٹائے جملوں کے اظہار ہی کو فکری پختگی سمجھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ اعراض آیا ہے، اس میں مخالفین سے غیر ضروری انگیجمنٹ سے دور رہنے کی تلقین ہے، یعنی حکیمانہ طور پر کنارہ کشی کا مزاج اختیار کرنا ہے، اور اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے۔ جس ماحول میں کھلم کھلا دعوت کی اجازت ہو وہاں دعوت کھلے انداز میں ہو، اور جہاں نقصان یقینی ہو تو مرحلہ وار محفوظ انداز میں حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے دعوت دیں، اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ مگر اصل مقصد اظہار حق ہے، یعنی داعی کو اپنا پبلک سٹینڈ واضح طور پر سامنے لانا پڑے گا۔ فَاصْدَعْ کا مطلب صرف زور سے کہنا نہیں ہے، بلکہ سیاق کے لحاظ سے مناسب فارمیٹ منتخب کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ کہیں محدود حلقے میں دعوت، کہیں دعوت کے لیے تربیت،
کہیں پبلک پروگرام اور علل اعلان دعوت، اس میں اصل میں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے، مقصد واضح رہنا چاہیے اور طریقہ بھی حکیمانہ ہونا چاہیے۔ نفسیاتی طور پر اسے ہم کلیئرٹی کہتے ہیں، اور کلیئرٹی ذہن کا بوجھ کم کر دیتی ہے۔ اسے نفسیاتی زبان میں کوگنیٹو لوڈ کہا جاتا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں بات صاف ہو تو وہ غیر ضروری تفصیلات میں نہیں الجھتا، اس کی سوچ منظم رہتی ہے اور وہ اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ دباؤ کی حالت میں ذہن عموماً منتشر ہو جاتا ہے اور معمولی باتوں میں پھنس جاتا ہے، لیکن اگر مشن واضح ہو تو یہ بکھراؤ سمٹ جاتا ہے، توجہ ایک مرکز پر آ جاتی ہے۔ پارٹ 2 سورہ نمبر 15 آیت نمبر 95 میں کہا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے۔ پھر آیت نمبر 96 میں کہا، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود انہوں نے گھڑ رکھا ہے تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ناظرین، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کے تحت معارف القرآن میں چند نمایاں مذاق اڑانے والوں کے بارے میں تاریخی واقعات ذکر ہوئے ہیں۔ میں نے بھی اپنی تقریر میں سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے ان ظالموں کا عبرتناک انجام جو وہاں بیان ہوا ہے اسے میں نے اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے۔ پھر آیت اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ مزاحمت کو، یعنی جب دعوت دی جاتی ہے تو سامنے والے کی طرف سے ریزسٹنس صرف ممکن نہیں، پاسبل نہیں، بلکہ ایکسپیکٹڈ ہے، متوقع حقیقت کے حصے سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ جب سماجی طور پر استہزاء ہوتا ہے، سوسائٹی سرکازم کرنے لگتی ہے، تو دین کے ماننے والوں پر لازماً دباؤ بڑھتا ہے۔ ہم یہ بات نہ بھولیں کہ مخالفین طنز و استہزاء اور ایذا دینے کو منظم دعوت حق کو دبانے کے لیے ایک ٹول کے حصے سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا کہ استہزاء کرنے والوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی دفاع کے لیے وہ کافی ہے۔ پارٹ 3 سورہ نمبر 15 آیت نمبر 97، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے۔ اس آیت میں ایک غیر معمولی نفسیاتی جملہ ہے، وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک ایکنالجمنٹ نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے ایموشنل ویلیڈیشن ہے، یعنی ربانی سطح پر یہ اقرار کہ داعی انسان ہے اور اس کی نفسیات انسانی ہوتی ہے۔ یقیناً طنز اور انکار داعی کے دل پر اثر کرتے ہیں۔ قیادت کی دنیا میں اگر یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ بڑے مقصد کا حامل انسان ایموشنل پین محسوس ہی نہیں کرتا تو یہ غلط تصور ہے، جبکہ اس آیت میں قرآن انسان کی روحانی تکلیف کو تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایموشنل پین ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے علاج بھی تجویز کر دیا۔ یہ جو توثیق ہے یعنی ویلیڈیشن، یہ ایک داعی کے لیے 2 سطحوں پر کام کرتی ہے۔ پہلی سطح پر یہ احساس کم ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں اس لیے میں متاثر ہو رہا ہوں۔ اس کو ٹیکنیکل زبان میں شیم بیسڈ سیلف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ شیم بیسڈ سیلف ججمنٹ کم ہو جاتا ہے۔ دوسری سطح پر یہ پیغام ملتا ہے کہ تنگی آئے گی مگر اسے مینج کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی اصول ہے جو جدید نفسیات میں افیکٹ لیبلنگ کہا جاتا ہے،
سوشیالوجی سے اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ اس بات کو لازماً پڑھیں گے کہ جب کوئی نئی اخلاقی موومنٹ، کوئی روحانی دعوت ابھرتی ہے اور موجودہ سماج کے نظام کو چیلنج کرتی ہے تو معاشرہ اکثر طنز یا لیبلنگ کرتا ہے اور تحقیر سے اس دعوت کا استقبال کرتا ہے۔ یہ ایک سستا اور مؤثر ہتھیار ہے، جیسے آج کے ہندوستان میں بعض ریاستوں میں شدت سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جیمز سی اسکاٹ نام کے ایک سائیکالوجسٹ نے اپنی کتاب ہڈن ٹرانسکرپٹس میں بتایا ہے کہ طاقت کا جو نظام چلتا ہے اس میں دو طرح کی زبانیں چلتی ہیں۔ نمبر ایک ہے پبلک ٹرانسکرپٹ، یعنی جو عوام میں کھلے عام بولی جاتی ہے، جس میں کبھی تھوڑی شائستگی ہوتی ہے یا قانون کے حدود کے اندر گفتگو نظر آتی ہے۔ دوسری وہ کہتا ہے ہڈن ٹرانسکرپٹ ہے، جو پردے کے پیچھے چلتی ہے اور پس پردہ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں طنز ہوتا ہے، تحقیر ہوتی ہے، اور طاقت کا ہمیشہ ایسا ہی رویہ رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اب اس حد تک خباثت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اور بے باک ہو چکے ہیں کہ کسی زمانے میں جو ہڈن اسکرپٹ میں باتیں چلتی تھی اب وہ کھلم کھلا بے شرمی کے ساتھ اور قانون کی گرفت کے خوف سے بالاتر ہو کر پبلک ٹرانسکرپٹ میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک افسوسناک مقام ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ استہزاء صرف اکا دکا کسی فرد کی بدتمیزی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر یہ سماجی طاقت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ پاور ٹیکنیک ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 98، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں۔ پھر نیکسٹ آیت نمبر 99، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے یعنی موت وقوع پذیر ہو جائے۔ ان دو آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنل ریسیٹ، ایموشنل ریکیلیبریشن کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان دو آیتوں میں علاج بالکل واضح ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج ہے تسبیح بحمد رب، اس کے ساتھ سجدہ والوں میں شامل رہنا، اس کے ساتھ عبادت کو جاری رکھنا حتیٰ یأتیک الیقین۔ ناظرین، اصل میں دباؤ کے لمحے میں ہماری زیادہ توجہ سوشل ایرینا کی طرف ہو جاتی ہے اور وہی باتیں، وہی خیالات ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، جس سے طبیعت کی بےقراری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نمٹنے کی ترکیب بتائی، اور وہ یہ ہے کہ ان تکلیف دہ باتوں سے توجہ کو ہٹا کر ڈیوائن اورینٹڈ اٹینشن پیدا کریں، اور یہ کام لائف سپین کمٹمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے جو موت تک جاری رہے۔ کلاسیکی تفسیروں میں یہاں اس آیت کے اندر جو لفظ یقین آیا ہے اس کو موت کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اسی رخ پر ابن کثیر نے یقین سے مراد موت کو لیتے ہوئے اس خاص بات کی توضیح کی ہے، اور یہ اصول اس سے انہوں نے نکالا ہے کہ عبادات آخری دم تک لازم ہیں جب تک کہ عقل و شعور باقی ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت، ذکر، سجدہ یہ سب ریگولیشن ہیں، لیکن صرف یہ ٹیمپورری موریل بوسٹر نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل نظم ہے، کوپنگ سکل کا ایک سسٹم ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، ان آیتوں سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہم یہاں اس وقت دو نفسیاتی اصولوں کا تذکرہ کریں گے اور
ان میں نمبر 1 ہے گرٹ اور قرآنی اعلان حق۔ گرٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈکورتھ ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس کے مطابق گرٹ کا مطلب یہ ہے کہ طویل المدت اہداف کے لیے جوش اور ثابت قدمی کا ہونا، یعنی مینٹیننگ پیشن اینڈ پرسیویئرنس فار اے لانگ ٹرم گول۔ اس کو آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی فرد کے اندر اپنے مقصد کا شعور ہو تو اس کے لیے وہ پرجوش بھی رہتا ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے ثابت قدم رہتا ہے، اس راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت بھی کرتا ہے۔ گرٹ کو اگر سمجھنا ہو تو میں اس وقت آپ کے سامنے ایک سادہ مثال پیش کروں گا۔ فرض کیجئے کہ ایک باوقار لڑکی IAS کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ اپنی تہذیبی شناخت کے مطابق باحیا لباس پہنتی ہے، کبھی ساتھی طنز کرتے ہیں، کبھی کسی استاد کے لہجے میں استہزاء ہوتا ہے، اور کبھی امتحان کے دوران غیر ضروری رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ایسے میں اگر وہ دوسروں کی رائے سے اپنا ویلیو طے کرے تو وہ جلد ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے مقصد پر نظر جمائے رکھے اور یہ سمجھے کہ اس کا اصل تعارف اس کی محنت ہے، اس کی لگن ہے اور اس کا ہدف IAS آفیسر بننا ہے، تو وہ ہر طنز کو راستے کی دھول سمجھ کر آگے بڑھتی رہے گی، اور ایک دن وہ آئے گا جب وہ آفیسر بن جائے گی۔ یہی ہے گرٹ، طویل المدت مقصد سے وابستگی اور مشکلات کے باوجود ثابت قدمی۔ یاد رہے کہ منزل انہی کو ملتی ہے جو شور نہیں کرتے بلکہ خاموش استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ گرٹ کامیابی کے لیے ضروری ہے، اگرچہ وہ کامیابی کا واحد سبب نہیں ہے۔ آج ہم جن آیتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں استہزاء کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کفایت کا وعدہ ایک گرٹ لائک مزاج پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو طویل المدت ہے، فوری تعریف نہیں ملتی اور مخالفت ایکسپیکٹڈ ہے۔ ایسے ماحول میں پیشن کو مشن کی معنویت کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے اور پرسیویئرنس اختیار کرنا، یعنی تسبیح اور عبادتوں کے ذریعے، خاص کر نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، یہی استقامت ہے۔ نفسیاتی زخم کو مندمل کرنے کے لیے یہ عمل ضروری ہے جسے ہم سیلف ریگولیشن بار بار کہہ رہے ہیں۔ حضرات، یہی توازن قرآنی آیات 98 اور 99 سے قائم ہوتا ہے۔ جوش بھی برقرار رہے اور استقامت بھی، اور کام بھی منظم طریقے سے چلتا رہے۔ اب ہم دوسرا نفسیاتی اصول لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ استہزاء اور مذاق کے ماحول میں آدمی رنج و غم کو کیسے برداشت کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی معنویت کو پہچانے، اپنی زندگی کے اندر میننگ کو پہچانے اور اس میننگ کو دریافت کرے۔ میننگ سے یعنی اپنی زندگی کے اندر معنویت دریافت کرنے سے رنج کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کی طاقت ملتی ہے۔ نفسیات کی کتابوں کے حوالے سے اسی رمضان میں ہم نے 1 سے زائد مرتبہ یہ گفتگو کی ہے کہ انسان شدید تکلیف کے اندر بھی اگر اپنی زندگی کے معنی سے جڑا رہے تو وہ اندرونی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ لوگو تھراپی اسی خیال کے ارد گرد گھومتا ہے، یعنی یہ کہ انسان معنی پیدا کرے اور معنی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ سورہ ہجر کی زیر مطالعہ آیتوں کے سیاق میں معنی یعنی میننگ ان لائف یہ بہت واضح ہے۔ جن لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی معنویت ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں، ورنہ بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کا پیغام کا اعلان کریں، اور یہی آپ کی زندگی کی میننگ ہے، یہی اس کا معنی ہے۔ اور پھر ریزسٹنس آئے تو ایموشنل ریگولیشن کے لیے عبادت کو جاری رکھا جائے۔ ناظرین، اس بات کو نوٹ کریں کہ دعوت کا مقصد صرف سماجی تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ خود بھی ایک بندگی ہے۔ یہی فکر اگر ہمارے اندر ہو
تو ہم دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، اور یہ فکر دباؤ برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب طنز ہوتا ہے تو انسان اسے اپنی شخصیت پر حملہ سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر ربانی مشن سے جڑا ہوا ہو تو طنز صرف راستے کا ایک شور ہوتا ہے۔ اسے دیوانے کی بڑھ سمجھ کر ایک دائی آگے بڑھ جاتا ہے۔ زندگی میں معنویت کا احساس جتنا مضبوط ہوتا ہے، برداشت کی صلاحیت اتنی گہری ہوتی ہے۔ اگر یہ بات زیادہ فلسافیکل ہو گئی تو ایک مثال سے میں اس نقطے کو واضح کرنا چاہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی دعوت کو سختی سے رد کر دیا گیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اوباش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ جسم اتھر زخمی ہو گیا۔ آپ ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ دل رنجیدہ تھا، جسم زخمی تھا، مگر یاد رکھیے مشن زندہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید انہی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے دین کو قبول کریں گے اور اس کے داعی بنیں گے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب ذاتی تکلیف کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کو ترجیح دی۔ رنج کو محسوس کیا گیا مگر مقصد کو چھوڑا نہیں گیا۔ یہی معنی سے جڑی ہوئی استقامت ہے۔ خواتین و حضرات، چلتے چلتے آپ اپنا جائزہ لیں، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک 4 پوائنٹ چیک لسٹ پیش کر رہا ہوں۔ یہ چیک لسٹ استقامت پیدا کرنے میں مفید ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ بھی اپنا مشن ڈکلیئر کریں، اعلان مشن۔ اپنے لیے ایک مشن لائن لکھیں کہ میں کس سچائی کو واضح کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میں کس ویلیو پر کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یا دین کا جو بڑا پہلو ہے اس میں سے کسی ایک چھوٹے پہلو پر میں مرتکز ہو کر، کنسنٹریٹ ہو کر کام کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ آیت 94 کے مطابق آپ کا پیغام کھول کر بیان ہونا چاہیے، ابہام نہیں ہونا چاہیے، ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جب مشن لائن واضح ہو تو روزانے کے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، تنقید کو نارمل بنائیں، نارملائز دی کرٹیسزم۔ جب آپ گھر، خاندان، اسکول، سوسائٹی، مدرسہ، تنظیم یا جماعت میں کوئی کام کرنا چاہیں گے تو ذہنی طور پر تیار رہیں کہ مذاق ہوگا، لیبلنگ آ سکتی ہے۔ پھر عملی طور پر طے کریں کہ کن سوالوں کا جواب دینا ہے اور کن کو نیگلیکٹ کرنا ہے، کن سے اعراض کرنا ہے۔ یہی تو باؤنڈری سیٹنگ ہے، یہ فرار نہیں ہے۔ نمبر 3، سینہ کی تنگی کو مانیٹر کریں، مانیٹر چیسٹ ٹائٹنس۔ آیت 97 میں اندر کا تھرمامیٹر بتایا گیا ہے۔ آپ اپنی جسمانی نفسیاتی علامات کو پہچانیں۔ جب سماج سے، لوگوں سے، مخالفین کی طرف سے استہزاء ہو، ریزسٹنس ہو، تو اس وقت ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ سینہ بھاری، سانس تیز، ذہن منتشر، غصہ یا اداسی۔ یہ ہے اصل میں سیلف اویئرنس، اور آپ کو بر وقت ری ایکشن کے بجائے ایموشن کے ری سیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 4، ذکر اللہ کے ذریعے جذباتی ری سیٹ کریں اور آخری دم تک قائم رہیں۔ ری سیٹ تھرو ذکر اینڈ اسٹے انٹل دی اینڈ۔ آیت 98-99 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین کی گئی ہے اسی کو اپنا بھی ری سیٹ فارمولا بنائیں۔ ایسے میں عبادتوں کی کثرت شروع کر دیں۔ جب دباؤ بڑھے تو تسبیح بڑھ جائے، خدا کی حمد و ثنا بڑھ جائے، سجدوں کی کثرت ہو جائے اور عبادتوں کا شوق بڑھ جائے،
اور یہ شوق، یہ اعمال کا تواتر موت تک جاری رکھیں۔ اس کو کہا جاتا ہے ایگزسٹینشل کمٹمنٹ، یعنی نہ میں تھکوں گا، نہ میں کام چھوڑوں گا، میں ہمیشہ اپنے مرکز یعنی خدا تعالیٰ سے وابستہ رہوں گا۔ ناظرین، یہ وہ باتیں تھیں جو اس جز کی منتخب شدہ آیتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔